السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ روزہ رکھنے میں آسانی کیا ہے؟ روزہ رکھ کر آسانی کیا ملتی ہے؟ وقت میں برکت ہوتی ہے اور ایمانی، روحانی، جذباتی صحت بہتر ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، نیکی کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ شیطان قید ہوتا ہے تو پھر نیکی کرنا عام دنوں کی نسبت آسان ہو جاتا ہے، گناہ بخشے جاتے ہیں تو گناہوں کا بوجھ اتر جاتا ہے، یہ بھی ایک آسانی ہے۔ کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ہمارے لیے ایک ٹریننگ منتھ رکھا ہے، ہماری تربیت کے لیے، ہمارے تزکیہ کے لیے، ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے کہ انسان اپنے لیے کچھ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر، اور اس پر ہمیں شکر گزار ہونے کی ضرورت ہے، اور کسی بھی طرح کی کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر کسی وقت کوئی بھی چیز، یعنی چاہے بھوک پیاست آئے، منہ خشک ہو جائے، یا تھکاوٹ محسوس ہو، یا کوئی بھی کام بڑھ جائے، تو ایسی ساری صورتوں میں انسان سوچے کہ اس میں کون سی آسانی، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ ہی آسانی بھی ہے۔ تو اس کو زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے، مجھے نظر نہیں آ رہی، اللہ مجھے اس کی آسانی دکھا دے۔ یہ جو مشکل مجھ پہ آئی ہے، اس کے ساتھ آسانیاں کون کون سی آئی ہیں۔ اگر زندگی میں آپ کی نظر اس طرف چلی جائے، آپ اس طرح سوچنا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی، کیونکہ زندگی مشقتوں سے خالی تو ہے نہیں، لیکن مشقت میں کیا سہولت ہے، مشقت کے ساتھ کیا آسانی ہے، تکلیف میں کیا راحت ہے، جو وہ ڈھونڈ لیتا ہے اس کے لیے پھر حقیقی معنوں میں زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ دنیا کی مشکلات میں آخرت کی آسانی ہے، افطار کے وقت خوشی اور پھر رب سے ملاقات کے وقت خوشی، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، یعنی بے شمار فائدے ہیں اس میں۔ تو بہرحال ان سارے فائدوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں رمضان سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اور خصوصاً اب آخری عشرہ قریب آ رہا ہے تو پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کیونکہ عین موقع پر پھر آپ سنبھل نہیں پائیں گے، آپ کر نہیں پائیں گے۔ اگر آپ یہ ایکسرسائز کر سکیں کہ وہ ممکنہ رکاوٹیں جو میرے آخری عشرے کی عبادت کی محنت میں پیش آ سکتی ہیں وہ کیا ہیں، یعنی وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مجھے مشکل ہو سکتی ہے کہ میں عبادت نہ کر پاؤں رات کی، یا پھر وہ کون سی چیزیں ہیں جو مددگار ہیں میرے لیے رات کی اس عبادت میں، اور ایون دن کو بھی، کیونکہ پورا عشرہ ہی بہترین عشرہ ہے۔ پھر جو بھی آپ کے ذہن میں پریشانی آتی ہے، خیال آتا ہے، رکاوٹ آتی ہے، وہ ساری لکھ لیں اور پھر آگے خود ان کا سولوشن تلاش کریں۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے نا، تو انسان تھوڑا سے اپنے ذہن پہ زور ڈالے، اللہ سے مدد مانگے تو اس کو حل بھی نظر آتا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا حل کوئی اور نہیں بتاتا ہوتا، وہ آپ کے اپنے ہی پاس ہوتا ہے، لیکن ہم تکلیف نہیں دیتے اپنے آپ کو سوچنے کی اور ڈھونڈنے کی، اس لیے وہ حل ڈھونڈے۔ مثلاً یہ کہ رات کو اس لیے نہیں جاگ سکوں گی کہ دن کو فلاں کام ہے، آپ سوچیں کہ کیا فلاں کام کسی اور وقت میں کیا جا سکتا ہے، کیا اس کو رمضان کے بعد تک کے لیے پوسٹ پون کر سکتے ہیں، یا اس کے کرنے میں کسی سے مدد لے سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ کیا وہ واقعی بہت ضروری ہے کہ وہ انہی دنوں میں ہی کیا جائے۔ بعض لوگ افطاریاں شروع کر دیتے آخری عشرے پہ، بھئی کیوں آخری عشرے میں کر رہے ہو، جو کرنا پہلے ہی کر لو،
اور اسی طرح کے اور کام، شاپنگ شروع کر دیتے ہیں کہ جی عید آ گئی ہے تو پہلے ہی عید کی تیاری کر کے رکھ لو. تو کوئی بھی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے عبادت میں رکاوٹ بننے والی ہے اس کو پیچھے کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان راتوں میں خاص طور پر عبادت کی جو ایک روح ہے وہ یہ کہ تنہائی کی عبادت ہے، یہ اللہ کے ساتھ خلوت اختیار کرنے کی. تو سوشلائزنگ سے پرہیز کریں. کچھ لوگ جاگنے کے لیے نا اوروں کو بھی اکٹھا اس طرح کر لیتے ہیں کہ گپ شپ لگائے، چائے پیے، کوئی کس طرح ٹائم پاس کر لے. یہ ٹائم پاس کرنے والی راتیں نہیں ہیں کہ آپ نے بس نام لگانا ہے کہ ہم رات کو جاگے تھے. صرف جاگنا مطلوب نہیں ہے بلکہ کچھ کرنا مطلوب ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ خیال کہ پتہ نہیں اگلے سال کیا ہو، ہر چیز میں فکر کرتے ہیں پتہ نہیں آئندہ کیا ہو، آج تو ہے کل پتہ نہیں کیا ہو. تو اسی لیے امام معتمر بن سلیمان جو 187 ہجری میں فوت ہوئے، وہ کہتے ہیں جب رمضان آتا تو میرے والد تمام گھر والوں کو یہ کہتے ہوئے بیدار کرتے، جاگ جاؤ، شاید کہ آئندہ سال تمہیں یہ مہینہ نہ مل سکے. اور واقعی آپ کے علم میں بھی اور میرے علم میں بھی کئی ایسے قریبی پیارے جاننے والے لوگ ہیں کہ جو پچھلے سال رمضان میں تھے اور اس سال نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اگلے سال کہاں ہوں گے اور کس حال میں ہوں گے. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھنا ہے اور جو بھی کر سکیں وہ کریں تاکہ کچھ حاصل کر لیں. اللہ ہمیں توفیق دے. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف سے شروع کریں گے. سورۃ الکہف سے پہلے ہم اپنی نیت کی تجدید کر لیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس طرح یہ پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ خوش ہو جائے ہم سے، اور ہمارے عمل میں تبدیلی آئے، اور ہماری سوچ میں تبدیلی آئے، اور ہماری گفتگو میں تبدیلی آئے، اور ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے، ہمارے معاملات میں تبدیلی آئے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی. اور اللہ تعالی ہمیں ہدایت اور تقوی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے. اللہ تعالی ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، شکر کرنے والا اور خوب عبادت کرنے والا بنا دے. اللہ تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہمارے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو، قبر کی زندگی بھی اور آخرت بھی. سورۃ الکہف مکی سورت ہے. اس کی 110 آیات ہیں. ترتیب کے اعتبار سے 18 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے 69 یعنی 69 نمبر سورت ہے. اس سورت میں فتنوں سے نمٹنے کا طریقہ بیان کیا گیا اور اس کے لیے مثالیں پیش کی گئی ہیں. اور اس کا نام الکہف ہے کیونکہ اس میں اصحاب کہف کی حیرت انگیز کہانی بیان کی گئی ہے. اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیات دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتی ہیں. اس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے. یہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سے بات کرنے والی صورتوں میں سے ایک ہے. اس کا نصف قرآن کے کل حروف کے نصف تعداد پر مشتمل ہے، یعنی قرآن کا وسط اس صورت کے اندر ہوتا ہے نصف، اور آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن
أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ کتاب کے نزول پر اللہ کی تعریف، اللہ کا شکر، اور ایسی کتاب جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی جو لوگ قرآن کے تابع ہوتے ہیں ان کے اعمال میں ٹیڑھا پن نہیں ہوتا، ان کی گفتگو میں کوئی تضاد نہیں ہوتا، ان کے خیالات میں کوئی الجھاؤ نہیں ہوتا۔ قرآن ان تمام چیزوں کا علاج کرتا ہے، سوچ کا، بول کا، عمل کا، اور پھر دنیاوی نعمتوں کی نسبت دینی نعمتیں اور خاص طور پر قرآن کی نعمت حمد و شکر کے زیادہ لائق ہیں۔ ہمیں جب دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، بندوں کی بھی اللہ کی بھی، لیکن کیا اپنے آپ سے پوچھئے کیا کبھی قرآن کی نعمت پا کر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ادھر کا رستہ دکھا دیا، اپنی کتاب کی طرف آنے کا، اس کو پڑھنے کا، اس کو سمجھنے کا، اس کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ یہ ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن افسوس یہ کہ آج کل مسلمان تمام علوم کو اہمیت دے رہے ہیں جن سے دنیا کا فائدہ ہو، اور ان کے پاس اللہ کی کتاب سیکھنے کا وقت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، مال نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہر چیز سیکھنے کے لیے، ہر چھوٹا بڑا وہ سرٹیفکیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں جس سے انہیں دنیا میں 4 پیسے زیادہ مل جائیں، اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کر سکتے ہیں، لیکن اس نعمت کی قدر ہی نہیں، پہچان ہی نہیں کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، بالکل سیدھی، تاکہ وہ اس کی طرف سے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ان مومنوں کو خوشخبری دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اچھا بدلہ ہے۔ اچھا بدلہ کس کے لیے؟ نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ کتاب بندوں کے دینی اور دنیاوی مصالح کی رعایت اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ آخرت بلکہ دنیا کا فائدہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس کام کے کرنے سے انسان کو کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اجرن حسنا، ایسا اجر ہے کہ جس میں کسی بھی پہلو سے کوئی پریشانی نہ ہوگی، یعنی آخرت کا اجر مراد ہے، دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ نیک عمل پر مداومت اختیار کرنا ضروری ہے، کیونکہ یعملون کرتے رہتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی ان نعمتوں میں، اور ان لوگوں کو خبردار کرے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے۔ داعی کو اپنی دعوت کے دوران ترغیب اور ترہیب، رغبت دلانے، ثواب بتانے اور ڈرانے کے درمیان توازن رکھنا چاہیے۔ ایک طرف اچھے اجر کی بشارت دینی چاہیے اور دوسری طرف خبردار بھی کرنا چاہیے۔ اور پھر یہاں خاص طور پر ان لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی اولاد قرار دی ہے، نہ انہیں اس کا کوئی علم ہے، کوئی دلیل نہیں، اور نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو جن کی یہ پیروی کر رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ محض جھوٹ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے اولاد قرار دینا انتہائی گستاخی کی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ پر الزام بھی ہے۔ دنیا میں اگر آپ کسی پر کوئی الزام لگاتے ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو گواہ لانے پڑتے ہیں، تو بغیر علم، بغیر دلیل، بغیر کسی گواہی کے جو اللہ پہ کوئی بات گھڑے، اللہ کے لیے اولاد بنا لے، پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ پھر شاید کہ آپ اس غم میں ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان لانے کی شدید خواہش رکھتے تھے، اور ان کی بے رخی سے، اعراض سے آپ کو سخت تکلیف ہوتی تھی۔ اس زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے اس کے لیے زینت بنایا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں
کہ ان میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اجرن حسنہ کے لیے احسن عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو دنیا میں ہم جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، یہ سب کیا ہے؟ زیب و زینت ہے. کس لیے؟ امتحان کے لیے. لہٰذا اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ سب امتحان کے مختلف پرچے ہیں. اور پھر احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو کلام میں بھی اچھا، اخلاق کے اعتبار سے بھی، ہمسائیگی کے اعتبار سے بھی، سلوک کے اعتبار سے بھی، حق کی معرفت کے اعتبار سے بھی، یعنی جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں. اور یہ ساری صفات انسان کو دنیا میں پیدا کرنی ہوں گی، آخرت میں جا کے نہیں ہو سکتی. اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے ہم ضرور اسے چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی ترقی کر لے، بڑی سے بڑی عمارتیں کھڑی کر لے، بڑے سے بڑے کارخانے بنا لے، آلات بنا لے، ایک دن آئے گا کہ وہ سب کا سب ایلیمنیٹ ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا. ہم جب بہت خوبصورت بڑے بڑے ٹاورز کو دیکھتے ہیں، ایک جنگل ہوتا ہے نا ٹاورز کا، جیسے ڈاؤن ٹاؤن وغیرہ میں، انسان بعض اوقات پہلی دفعہ جب دیکھتا تو حیران ہوتا ہے کہ انسانوں نے کیا کیا بنا لیا، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور جس دن یہ ختم ہوگا اس دن انسان کا امتحان بھی ختم ہو جائے گا اور پھر اس کا نتیجہ سامنے آئے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غار اور قطبے والے ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی فرما. عقل مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ اسباب بھی اختیار کرتے ہیں اور دعا بھی ساتھ کرتے ہیں. انہوں نے غار میں بھی پناہ لی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کی اور رحمت مانگی اللہ کی، اور ساتھ ہی رہنمائی مانگی. تو گویا دو چیزیں زندگی کو اچھی طرح گزارنے کے لیے بڑی ضروری ہے، ایک ہدایت اور ایک اللہ کی رحمت. ہدایت مل بھی جائے تو اللہ کی رحمت کے بغیر انسان اس پر قائم نہیں رہ سکتا. تو ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے، ہر قسم کی آزمائشوں میں، امتحانوں میں کامیاب ہونے کے لیے کچھ بنیادی کام بھی کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی، یعنی رہنمائی حاصل کرنے کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے علم کے ذریعے، اور پھر جب صحیح بات پتہ چل جائے تو اس پر عمل کیا جائے اور پھر ساتھ دعا کی جائے. تو انشاءاللہ دنیا کے فتنوں سے محفوظ سلامت بچ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اور پھر اس راستے پر ثابت قدمی کے لیے بھی اللہ ہی کی مدد چاہیے ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ ان غار والوں کا ایک قصہ اللہ نے بیان کیا، نہ ان کے مقام کا ذکر کیا، نہ ان کے نام کا ذکر کیا، نہ ان کے زمانے کا ذکر کیا، لیکن ان کی دعا کا ذکر کیا، ان کی پناہ اور ان کی دعا کا ذکر کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کرنا کتنا پسندیدہ عمل ہے. ہم عام طور پر دعا بڑی بددلی سے کرتے ہیں، یا مجبوری سے کرتے ہیں، یا صرف پریشانی میں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد بس لفظ ہی ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر کوئی کسی کتاب سے پڑھتے ہیں تو بس رٹو طوطے کی طرح پڑھے جاتے ہیں، روح نہیں ہوتی اس میں. دعا بڑی قیمتی چیز ہے، اور جس کو دعا کی توفیق ہوگی سمجھے اس کا کام ہو گیا. اور دین پر ثابت قدمی کے لیے سب سے اہم ذریعہ دعا ہی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غار کو بھی کشادہ کر دیتا ہے. جو اپنے دین کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف بھاگتا ہے اللہ اسے سلامت رکھتا ہے. جو اس سے عافیت مانگتا ہے اللہ اسے عافیت دیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پناہ دیتا ہے. اور جو اللہ سے نیک کام کی توفیق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے. اور پھر یہاں پر خاص طور پر نوجوانوں کا ذکر کیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوتھ یا نوجوان وہ بھی ایک تاریخ رقم کر سکتے ہیں، ایسے کام کر سکتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ کی کتاب میں ہوا. اور پھر آج تو اللہ کی کتاب اور نہیں اترنی، لیکن یہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے بہت بڑی انسپریشن کا باعث بن سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ فتیہ چند نوجوان تھے، یعنی ضروری نہیں کہ حق اکثریت کے ساتھ ہو، پوری قوم ایک طرف تھی اور یہ چند نوجوان ایک طرف تھے. اور پھر انہوں نے ہجرت کی، یعنی دین کو پریفرنس دی، اور دین بچانے کے لیے کسی بھی جگہ کو چھوڑ دینا جو ہے وہ انسان کے فائدے میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا. تو ہم نے گنتی کے کئی سال غار میں ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی اللہ سے حسن ظن اور دعا نے ان کے حالات بدل دیے. حسن ظن رکھتے ہوئے غار میں جا کے چھپے اور سو گئے، جب جاگے تو دنیا بدل چکی تھی. پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو ٹھیک شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں رہے.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ ہم آپ کے سامنے ان کی خبر حق کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کر دیا۔ جوانی گزارنے والے نوجوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنی انرجیز کو، اپنی توانائیوں کو آخرت کی کامیابی کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ اپنے فرائض بھی پورے کرتے ہیں، اپنی تعلیم میں بھی سنجیدہ ہوتے ہیں، نیکیاں کمانے کے شوقین ہوتے ہیں، گناہوں سے بچنے والے ہوتے ہیں۔ اگر نفس کسی وقت ان کو شیطان کے اثر سے بہکا بھی دے تو فوراً ہی پلٹ آتے ہیں اور واپس جنت کے رستے پہ رواں ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے نوجوان وہ ہوتے ہیں جن کی نظروں میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے اور انہیں اپنی آخرت کی بربادی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہ انٹرٹینمنٹ کے نام پر انتہائی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اور بعض اوقات بڑے بڑے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس سے دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی۔ نوجوان عام طور پر حق کو جلدی قبول کرتے ہیں اور بات کو بہت جلدی سمجھتے ہیں، اس لیے خصوصی طور پر غار میں پناہ لینے والوں کو فتیہ کے نام سے یاد کیا گیا، اور پھر یہ کہ اللہ نے ان کے ایمان اور اس ہجرت کی وجہ سے ان کی ہدایت میں اضافہ فرما دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ہم نے دل مضبوط کر دیے۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو ہرگز معبود نہ پکاریں گے، ورنہ تو یقیناً ہم نے سخت ناانصافی کی بات کی۔ اللہ نے ان کے دل مضبوط کیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق پر جمنا، حق پر استقامت، ثابت قدمی صرف اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، لیکن پہلا قدم آپ اٹھاتے ہیں۔ جب آپ نکلتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو تھام لیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کو ثابت قدم نہ رکھے تو ہم آزمائشوں میں حق پر قائم نہیں رہ سکتے۔ تو سچی لگن اور مقصد پر نگاہ جو ہے وہ انسان سے بڑی بڑی قربانیاں کروا لیتا ہے، اور پھر ایسے لوگوں کے پاس اللہ کی مدد آتی ہے، ورنہ جس دل کو اللہ مضبوط نہ کرے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ خاص سبب دیکھیں کہ جس کی وجہ سے انہیں دل کا ثبات ملا۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، اللہ پر توکل، اللہ کی طرف رجوع۔ کہنے لگے یہ ہماری قوم ہے جس نے اس کے سوا کئی دوسرے معبود بنا لیے ہیں، وہ ان پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ بھلا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے؟ تو اصحاب الکہف نے صرف توحید کا اعلان ہی نہیں کیا بلکہ شرک کا رد بھی کیا، اور شرک کرنے والوں سے اپنے شرک کی دلیل بھی مانگی۔
اور جب کہ تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں الگ ہو گئے تو اس غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ 100% توکل، دعا کے ساتھ توکل، اللہ سب اچھا کر دے گا۔ اللہ کے لیے نکلے ہو نا، اللہ ٹیک کیئر کرے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نوجوان ایک دوسرے کے ساتھی تھے اور ایک دوسرے کی بات بھی سنتے تھے، دوست تھے۔ اس ایج میں دوستوں کی بات بہت سنتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ نوجوان جنہیں نیک اچھے دوست مل جائیں۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ شاید ہم ہی ساری نصیحتیں کر کے لیکچر دے کے اپنے بچوں کو سیدھا کر لیں گے، نہیں، ہر ایک کی ایک لمٹ ہے۔ آپ ایک حد تک انہیں اچھی بات بتا سکتے، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو اچھا ماحول دیں، ایسی جگہوں پر لے کر جائیں، مساجد میں لے کے جائیں، اچھے دوستوں سے ملوائیں، اور دوستوں پر تو خاص نظر رکھیں۔ آپ کا بچہ ایمان سے بھرا ہوا بھی ہوگا نا، لیکن اگر اس کی مجلس اچھی نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ وہ سب وائپ آؤٹ ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پانی میں چھلانگ لگا دے اور وہ گیلا نہ ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے نیک ساتھی جو ہیں وہ بہت بڑی دولت ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں، اور نیک ساتھی جو ہے وہ تنہائی سے بہتر ہوتا ہے، اور تنہائی جو ہے وہ برے ساتھی سے بہتر ہوتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ شرک سے بیزاری، گناہوں کو خیر بات کہنا اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اہل ایمان کو غار پناہ دیتے ہیں۔ غار سے مراد تنہائی کی جگہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے دین کی وجہ سے لوگ آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یا آپ کو وہ لوگ چھوڑنے پڑتے ہیں اور غار میں جانا پڑتا ہے، آپ کچھ آئسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی شکر ادا کریں۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، غلط ماحول کو چھوڑنے کے لیے آپ کو گناہ کے مقام سے دور جانا پڑتا ہے۔ یعنی وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے چلو ہم اپنی توحید اپنے دل میں چھپا کے رکھتے ہیں اور اسی جگہ رہتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہمارے ایمان کے لیے خطرناک چیز ہے، اس لیے انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ اور آپ سورج کو دیکھتے جب وہ طلوع ہوتا تو ان کے غار سے دائیں جانب کنارہ کر جاتا، اور جب غروب ہوتا تو ان کی بائیں جانب سے کترا جاتا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی رہنمائی کرنے والا دوست نہ پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار میں ان کے لیے ایسا امن اور سکون مہیا کیا کہ سورج کو بھی ان سے بچا کے ادھر ادھر کیا، اللہ نے ان کے جسموں کو محفوظ رکھا، اللہ کی دیگر مخلوق ہم آہنگ ہو گئی، ان کے ساتھ تعاون کرنے لگی۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی یہ دوسروں کے لیے بھی ایک نشانی بن گئے۔ اور ہدایت تو وہی پاتا ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ کسی کو بھٹکا دے تو پھر کوئی دوست بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دوستوں کا رول بھی ایک حد تک ہے، جیسے والدین کی ایک لمٹ ہے نا، دوستوں کی بھی ایک ہے، اس سے آگے تو پھر انسان اپنا ذمہ دار خود ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں، دس از ویری امپورٹینٹ۔ چاہے آپ بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، عورت ہیں، مرد ہیں، ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، اور جو ہم کرتے ہیں وہ دراصل پہلے ہم سوچتے ہیں، وہ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہیں، تو اللہ تعالیٰ تو اندر بھی دیکھتا ہے، وہ پہلے سے ہی دیکھ لیتا ہے کہ اب یہ کیا سوچ رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے، لہذا کر کے وہ ایکسکیوزز دے تو بات نہیں بنے گی، کیونکہ اللہ نے وہ پیچھے کا بھی دیکھ لیا کہ تم کیا سوچ لے کر یہ کام کرنے چلے تھے۔